محمد علی مرزا کے بیان سننے چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص ڈاکٹر کے ساتھ رہتے رہتے ڈاکٹر بنا ہونا، وہ کہیں نہ کہیں بندہ مارے گا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ 5 سال رہا ہے، اس کو دوائیوں کا پتہ چل گیا اور وہ دوائیاں دیتا رہتا ہے، لوگ شفا یاب بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہ کبھی بندہ ضرور مارے گا، کیونکہ اس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں۔ تو یہ جو مرزا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ نمبر 2، ہمارا ڈیزائن یا سانچہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرے گا، آسمان سے آنے والی وحی پر عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ حق پر ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا سانچہ یہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت بیان کرے گا اور یزید پر لعنتیں کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہم کسی کے حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے یہ پوچھتے ہیں کہ تو کتاب و سنت کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ حق پر ہے، نہیں کرتا تو حق پر نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ بتا کہ یزید کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس کو اگر تو لعنتیں ڈالے تو تو حق پر ہے، اگر اس کو تو لعنت نہیں ڈالتا تو حق پر نہیں ہے۔ یہ ان کا سانچہ ہے۔ جبکہ یزید کا واقعہ اسلام کے مکمل ہونے سے 51 سال بعد کا ہے۔ تو جو شخص یہ نہ بیان کرے، اس کو وہ سمجھتے کہ حق بیان نہیں کرتا، اس پر وہ صحابہ کرام کی آپس میں جھگڑے، اس کو ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کے دلوں میں کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں بغض پیدا کرنا، نان ایشو کو ایشو بنانا، لوگوں کا وقت ضائع کرنا، یہ کام کرتے ہیں یہ یوٹیوبر۔ آپ کو اپنی پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے عمل کا پتہ نہیں۔ وہ کہیں گے یہ بتاؤ کہ معاویہ بن ابی سفیان کا کیا مسئلہ تھا رضی اللہ عنہ، یہ بتاؤ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا۔ ایسی بات کہ جس سے دل صحابہ کی محبت سے خالی ہو اور بغض بھر جائے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہیں۔ حق وہ ہے جو نبی پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ پوچھ رہا ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ یہ نہیں پوچھنا کہ تاریخ میں کون کون سے واقعات ہیں، ان میں تیرا کیا خیال ہے۔ قیامت والے دن ہسٹری کا کوئی پیپر نہیں ہوگا، سمجھ آئی بات کی؟ ہسٹری کا کوئی پیپر نہیں ہوگا، وہاں ہوگا ایمان کا پیپر، وہاں ہوگا اسلام کا پیپر، عبادات کا۔ تو یہ سب لوگ مل کر ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ نان ایشو کو پیش کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اصل ایشوز آپ کے وہ رہ جاتے ہیں، اور آپ سب پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بچہ پیپر کو چھوڑ کے کسی اور ایشو کے پیچھے پڑ جائے وہ فیل ہو جاتا ہے۔